بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان ارائیں جرگہ اور اس کی ٹیم کے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ صدر انجمن ارائیاں پاکستان حاجی محمد اعجاز ارائیں صاحب ہیں۔ آج ان سے کچھ کھٹی میٹھی باتیں ہوں گی انجمن کے حوالے سے کہ ان کی کیا کارکردگی رہی، انجمن آج کل کس پوزیشن پہ ہے، انجمن کو جو ترقی کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہی، وہ کون سے عوامل ہیں جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انجمن برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے میں ناکام کیوں ہے، حالانکہ اس کی عمر آج 106 سال کے قریب ہے، لیکن یہ وہ رزلٹ اور وہ بینیفٹ نہیں دے سکی آج تک جو اس کو دینا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس بازو بھی بے شمار ہیں، دوست بھی بے شمار ہیں، 6.5 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہے۔ اس میں سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ٹاپ جو بزنس مین ہیں وہ بھی ارائیں ہیں، ایم پی اے ایم این ایز بھی بے شمار ہیں ارائیں، سینیٹرز بھی ارائیں ہیں، وفاقی منسٹرز بھی موجودہ حکومت میں غیر پچھلی حکومت میں بھی اس میں شامل رہے۔ ہمارے حاجی صاحب خود سابقہ ایم پی اے ہیں، ایڈوائزر ہیں، آپ رہے گورنر پنجاب کے، اس کے باوجود برادری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی کیوں نہیں، ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے؟ تو آئیں آج حاجی اعجاز صاحب سے صدر انجمن ارائیاں پاکستان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف، آپ صدر انجمن ارائیاں پاکستان کب بنے اور برادری کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سیاسی کیریئر کو اتنا طویل نہیں ہے، بیسیکلی تو میں ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے والد ریلوے میں ملازم تھے، ہم لوگ 7 بھائی اور 1 بہن اور 2 والدین، یہ تقریباً 10 مرلے کے مکان میں گزارا کرتے تھے، لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا اور میں سعودیہ چلا گیا۔ سعودیہ سے جب میں آیا ہوں 1979 جنوری میں سعودیہ گیا تھا، وہاں سے جب میں آیا ہوں پورے 6 سال کے بعد تو میرے پاس کیش ان ہینڈ 80 لاکھ روپیہ تھا، اور میرے سارے بھائی اس وقت سعودیہ میں تھے، ایک بہنوئی تھا وہ بھی سعودیہ میں تھا، جن دوستوں کو میں نے بلایا وہ بھی سعودیہ میں تھے، لیکن میں 6 سال کے بعد واپس آ گیا اور سوچا یہ تھا کہ چلیں کوئی بزنس کرتے ہیں، اور اللہ کو منظور تھا، پھر میں پراپرٹی کے بزنس میں آ گیا اور اس وقت سے لے کے آج تک پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں۔ آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے ملک اکبر ارائیں صاحب جو کہ انجمن ارائیاں پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا حاجی صاحب ہم آپ کو انجمن کا صدر بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں کوئی مجھ سے زیادہ قد والا آدمی دیکھیں، میں تو بیسیکلی ایک مزدور کا بیٹا ہوں، مجھے انجمنوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے، کافی لوگوں سے بات کی ہے، لیکن ہم آپ کو پریفر کر رہے ہیں کہ آپ اس کے صدر بنیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صدر بنا دیں مجھے آپ، لیکن اس کی کوئی کارگزاری بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انجمن بیفور پارٹیشن سے رجسٹرڈ ہے اور آج تک رجسٹرڈ چلی آ رہی ہے، جس طرح بھی آپ نے اپنے کلام میں بتایا کہ اس کو 106 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو یہ رجسٹریشن تو اس کی بہت پرانی ہے، لیکن جتنا کام اس انجمن کو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہاتیں ہیں؟ اگر یہ سلسلہ شروع کریں گے تو جس طرح موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے جو گورنمنٹ چلی گئی ہے اس نے بڑا نقصان پہنچایا، اس نے بڑے قرضے لیے، تو میری بات بھی اسی طرح ہوگی کہ جو اس سے پہلے صدور رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہمیں تو جمعہ 8 دن کی بات ہے کہ ہم صدر بنے ہیں۔ اس وقت انجمن کا جو اپنا ذاتی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جو انجمن کو آمدن آتی ہو، اس سے پہلے جو مربے تھے وہ سابقہ صدور صاحبان بیچ کے کھا گئے، اور اب بھی کچھ 2-4 مربے بقایا ہیں،
اور وہ میرا خیال ہے وہ بھی لٹیگیشن میں ہے. ایک جو انجمن آرائیاں کی بلڈنگ مونی روڈ پہ ہے وہ بھی متنازع اس وقت ہوئی ہوئی ہے. ایک کہتا ہے جی میں صدر ہوں, دوسرا کہتا ہے میں صدر ہوں, تیسرا کہتا ہے میں صدر ہوں. نہ تو صدروں کا پتہ چلتا ہے نہ جنرل سیکرٹریوں کا پتہ چلتا ہے. جب تک کوئی بھی قوم اکٹھی نہ ہو, متحد نہ ہو, کوئی بھی فرقہ متحد نہ ہو, اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بہت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں نے دوسری برادریوں کو دیکھا ہے. میرے الیکشن کا ایک واقعہ ہے, تو جو صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے الیکشن پہ ان کا تعلق جٹ برادری سے تھا. تو میں نے ان سے کہا چودھری صاحب وہ فلانا جٹوں کا گھر ہے, ان کو چلتے ہیں ووٹ کا کہتے ہیں. انہوں نے کہا حاجی صاحب وہ جٹ ہیں, وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے, وہ ووٹ باہر نہیں دیں گے چاہے میں جاؤں یا نہ جاؤں. دوسری برادریوں کا تو یہ حال ہے. اور ہماری برادری کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں یونائٹ نہیں ہوتے, اکٹھے نہیں ہوتے. ہمیں آپس میں اکٹھے ہونا چاہیے. اور پورے ملک میں جو آرائی ہیں وہ سارے لاہور کی طرف دیکھتے ہیں کہ لاہور کیا کر رہا ہے. اگر لاہور اکٹھا ہوگا, ایک باڈی بنے گی, ایک تنظیم بنے گی, نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہماری برادری میں بہت بہت اچھے قسم کے انویسٹر موجود ہیں, صنعت کار موجود ہیں, سیاستدان موجود ہیں. لیکن ان کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو اکٹھا کر کے ان سے کوئی کام لے سکیں. تو بھائی صاحب آپ کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے آپ ان کو اکٹھا کر سکیں, ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں یا لانے کی کوشش کریں؟ آج سے 6 ماہ یا ہو سکتا ہے 8 ماہ ہو گئے ہوں, میں میاں سعید کے صاحب ڈیرے والے کے پاس گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار بات یہ ہے میاں صاحب آپ بزرگ بھی ہیں, ہو سکتا ہے میرے سے عمر میں بڑے بھی ہوں, تو میں اپنی صدارت والنٹیئرلی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ صدر بن جائیں, آپ بلکہ کو جنرل سیکرٹری بنا لیں اور اس انجمن کو ایک پلیٹ فارم سے چلائیں. شاید میرے سامعین جو ہیں ان کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ ملک اکبر اور ملک سعید پہلے اکٹھے ہی تھے. ملک صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے اور سعید ڈیرے والے صاحب جو ہیں, میاں سعید ڈیرے والا صاحب جو ہے وہ صدر تھے. پتہ نہیں ان کو کیا وہ آپس میں کہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. میں نے یہ کوشش کی کہ چلے میں اپنی صدارت کی قربانی دے دیتا ہوں اور میاں سعید کو صدر بنا دیتے ہیں انجمن کا, اور ملک اکبر جو ہے وہ جنرل سیکرٹری رہ جائے. جس طرح یہ پہلے اکٹھے تھے دوبارہ اکٹھے ہو کر کام کریں, جس سے ہو سکتا ہے اپنی برادری کی کوئی فلاح ہو سکے. لیکن میرا وہ تجربہ ناکام ہو گیا. میاں سعید صاحب نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب میں آپ کو بتاؤں گا, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ شریف آدمی ہیں, لیکن میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. میں دوبارہ میاں صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا نہیں ابھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ ان کا ارادہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کوشش نہیں کی. یہ تو ہو گیا 2 دھڑوں کو ایک کرنے کا آئیڈیا جو آپ کے ذہن میں آیا, اور یہ بہت اچھا تھا. لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے خود سے کوشش کی کہ جب وہ تو اکٹھے نہیں ہو رہے تو ہم کوئی ایسی کوشش کریں جس سے سب اکٹھے ہو جائیں, یا جو نہیں آتے وہ ان کو چھوڑ کے بقایا برادری کو تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں؟ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ آؤ بھائی سارے اکٹھے ہو جائیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کون ہے؟ میں کہتا ہوں جی حاجی جاز صدر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میاں سعید ڈیرے والا کہتا ہے میں صدر ہوں. تو ایک امبالوی گروپ ہے ارائیوں کا, وہ کہتے ہیں جی صدر ہماری باڈی رہتا ہے, میں صدر ہوں, میں جنرل سیکرٹری ہوں. تو وہ کہتے ہیں اٹھ پٹوں سے صدر, اٹھ پٹوں سے جنرل سیکرٹری, وہ ساتھ خالی برادہ ہوا ہے, تو اکٹھا کتنے کس طرح ہو جائے؟ صحیح. تو خیر کوئی منصوبہ آپ کو یا آپ کے ذہن میں ہو, کوئی ایسا منصوبہ جس سے برادری کے لیے چلیں آپ فلاحی کام کے سلسلے میں, کوئی سوشل ویلفیئر کے سلسلے میں کوئی منصوبہ آپ نے بنایا ہو, ترتیب دیا ہو؟ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. میں گرکی اسپتال کے ایک یورولوجسٹ تھے, ان سے ملا. کوئی وہ گردوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آج کل شوگر کی وجہ سے لوگوں کے گردے بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہاں ایک ہاسپٹل بناتے ہیں اور اس میں ہم ڈائلسس کے لیے مشینیں لگا دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حاجی صاحب آپ کوشش کریں زمین کے لیے, اور زمین اگر مل جاتی ہے
تو بلڈنگ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے. جو ہمارے برادری کے بڑے ہیں, بڑے انویسٹر ہیں, بڑے صنعت کار ہیں, بڑے سرمایہ دار ہیں, وہ انشاءاللہ ہمیں سپورٹ کریں گے. برادری پیسہ دینا چاہتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک اکٹھے ہو جائے. اکٹھے ہی ہوتے نہیں, پیسے وہ کس کو دیں؟ ایک کہتا ہے میں صدر ہوں, دوسرا کہتا ہے میں صدر ہوں, تیسرا کہتا ہے میں صدر ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں میں جنرل سیکرٹری ہوں. تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. وہ اسپتال کا آئیڈیا ابھی تک میرے ذہن میں ہے. میں نے فائل بنا کے تو گورنر صاحب کو بھیجی تھی کہ کچھ جگہ کے بارے میں ہمیں الاٹ ہو جائے, سینٹرل گورنمنٹ کی زمین الاٹ ہو جائے تو ہم اس پہ ایک اپنا اسپتال بنا لیں. لیکن ابھی تک وہ پیپروں میں ہی ہے, فائلیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو شاید اللہ کو مہربانی کر دے اور ہم ایک بہترین اسپتال بنانے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ جی, اللہ آمین. اچھا, تو اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ بھی شاید ہوئی تھی؟ ہاں, تقریباً 2 سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میں میاں عابد مناوا, میاں اشرف مڑیال اور دوسرے تیسرے لوگ شامل تھے, چودھری ظہیر صاحب مناوا. تو انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے کہ یہ آپ زمین خریدیں, بلکہ چودھری ظہیر الدین صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں آپ زمین خرید لیں یا زمین لے لیں تو میں آپ کو بڑھنے کے لیے 50 لاکھ روپیہ دوں گا. ماشاءاللہ. تو جب بیسک ابھی بنیاد ہماری شروع نہیں ہوئی, اس کے علاوہ بلال کرکی ہے اور بہت سے لوگ ہیں, حاجی جمیل صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فنڈ دیں گے. وہ فنڈ تو دینے کے لیے تیار ہے, لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب ایک گروپ جاتا ہے اس کے پیچھے دوسرا گروپ چلا جاتا ہے, پھر تیسرا گروپ چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار آپ کو تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ صدر کون ہے اور سیکرٹری کون ہے, تو کس کو پیسے دیں؟ تو بھائی صاحب اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کریں, کوئی جو پیار سے مانے ٹھیک ہے, جو نہیں مانتے ان کے خلاف پھر کوئی قانونی کارروائی کریں. جو کہ یہ تو غیر قانونی لوگ ہیں, جو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صدور اور جنرل سیکرٹری کہتے ہیں لیکن وہ غیر قانونی ہے, نان رجسٹرڈ لوگ ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, مختلف عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. ملک اکبر صاحب ان کو فیس کر رہے ہیں کیسوں میں. میرے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے. جتنے بھی کیس ہیں سارے انجمن کے خلاف ہیں. اور چونکہ ملک اکبر صاحب بہت پرانے جنرل سیکرٹری آ رہے ہیں تو وہ اس کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا, یہاں عدالتوں کا نظام یہ ہے کہ بیٹا کو کیس کرتا ہے تو پوتا جا کے آگے کیس فائنل سٹیج پہ پہنچتا ہے. تو پتہ نہیں ہماری ساری عمر تو اس طرح عدالتوں میں ہی گزر جائے گی, اور پھر ہماری اولاد یا ان کے آگے جو بچے ہیں وہ شاید کوئی اس کا حل نکالیں. فی الحال تو عدالتوں میں بڑے معاملات التوا ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملے سارے ختم ہو جائیں. ہم ایک برادری کے لوگ ہیں, ایک جگہ بیٹھ جائیں, اکٹھے ہو جائیں, اور جس کو مرضی صدر بنا لیں, جس کو مرضی جنرل سیکرٹری بنا لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ نے مجھے عزت دی ہے. میں کونسلر سے ناظم بنا, ناظم سے ایم پی اے بنا, ایم پی اے کے بعد میں گورنر کے ساتھ ایڈوائزر رہا. تو میں نے تو بہت سا انجوائے کر لیا, اپنی لائف سے زیادہ انجوائے کر لیا ہے. مجھے پروٹوکول کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پروٹوکول وہ ہے کہ جو آپ راستے میں سے گزر رہے ہیں تو آدمی اٹھ کے آپ کو سلام کرے, آپ اس کو سلام کریں, وہ آپ کو سلام کرے, وہ آپ کا احترام کرے, آپ اس کا احترام کریں. یہ ہے اصل میں پروٹوکول جو ہے. جی بھائی صاحب, آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا کہ برادری کو کس طرح اکٹھا کرنا چاہیے, یعنی یہ کس طرح ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوئی آپ نے اقدام اٹھائے ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو؟ جو برادری قربانی دینا نہیں سیکھتی وہ کٹھی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں میں بھی رانی تو بھی رانی, کون برے راجا کا پانی. جب ساری رانیوں ہو تو راجے نے پیاسا ہی مت رہنا. اگر ساری چودھری ہوں, ساری میاں ہوں, تو پھر تو کسی نے بھی کہنا میں تو صدر میں ہوں, دوسرے نے کہنا میں تھے. جب تک ہم اپنی میں ختم نہیں کریں گے نا تب تک برادری کٹھی نہیں ہوگی. نو ڈاؤٹ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ برادری میں صنعت کار موجود ہے, برادری میں سیاستدان موجود ہے, برادری میں کمپنیوں والے موجود ہیں, انڈسٹریل موجود ہیں. وہ سارے چاہتے ہیں کہ برادری اکٹھی ہو اور ہم کسی کے لیے کچھ کریں. لیکن جب تک ایک تنظیم نہیں ہوگی, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, لائر اکٹھے ہو جائیں, جج اکٹھے ہو جائیں, صنعت کار اکٹھے ہو جائیں, ساری برادری اکٹھی ہو جائے, تو پھر انشاءاللہ یہ برادری بہت زیادہ ترقی کرے گی. اچھا, آپ میاں سعید صاحب سے کے پاس 2 دفعہ گئے, تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟
کیا خیال ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے کہ برادری اکٹھی ہو؟ اصل میں میاں سعید صاحب جو ہے نا ہمارے بزرگ ہیں، اگر کوئی ان کی شان میں ایسا الفاظ میرے منہ سے ادا ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تو میں ایڈوانس ہی معافی چاہتا ہوں اس بات کی۔ میاں سعید صاحب کے گرد جو کمپنی ہے نا جی، جو ان کی شورا ہے، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں لوگ، جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا روٹی پانی بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میاں سعید صاحب جو ہیں وہ صدر ہی رہیں اور ہم باری باری جنرل سیکرٹری بنتے رہیں، کبھی کوئی بن جائے کبھی کوئی بن جائے۔ تو چلو ایک ٹائٹل تو ہے نا، ایک انجمن کا ٹائٹل ہے، وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میاں سعید صاحب اکبر کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ حالانکہ یہ ان کی بڑی گہرے تعلق ہے آپس میں، ملک اکبر کے اور میاں سعید صاحب کے بڑے تعلقات ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جنرل سیکرٹری ملک اکبر صاحب کی شادی تھی، اپنا ان کی بیٹی کی، تو اس بیٹی کی شادی انہوں نے میاں سعید کے شادی حال میں کی تھی۔ تعلقات کا آپ اندازہ خود کر لیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ تعلقات میں کوئی کمی ہے، تعلقات ان کی اسی طرح ہیں بدستور آپس میں، لیکن جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ میاں سعید جو ہے میاں اکبر کے ساتھ مل جائے۔ تو میاں صاحب ابھی چند دنوں بعد 23 مارچ آ رہا ہے، اور 23 مارچ کے حوالے سے ارائیں اکابرین کی بہت سی قربانیاں ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے جی؟ ہمیں 23 مارچ کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ جن ہماری برادری کے لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان والا جو نعرہ ہے نا وہ میری سمجھ میں بڑا آتا ہے، اور ہمیں اپنی فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جو بھی لا اینڈ آرڈر کی فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجر ہے، پیراملٹری ہیں، ان سب کو ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اپنی جانوں کا نذرانہ بارڈروں پہ پیش کرتے ہیں، اور ہم آرام سے اے سی لگا کے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، اور یہ چلچلاتی دھوپ میں اور رات کی گرمی میں بارڈروں پر ہمارے لیے پہرا دیتے ہیں۔ جو لوگ فوج پاکستان پر یا پیراملٹری فورسز پر تنقید کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے سکھ کا جو مداوع ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آج یہ دہشت گردی کو ختم نہ کریں، ہماری فورسز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کافی حد تک کنٹرول انہوں نے کر لیا ہے، تو ہم کیسے آرام سے سوئیں، ہم کیسے سکھ سے رہیں، ہم کیسے لاہور میں آزادی سے گھومیں، ہم کیسے اسلام آباد میں آزادی سے گھومیں؟ تو یہ ہماری فورسز کی بدولت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے آپ کو بارڈروں پہ کھڑا کیا، دہشت گردوں کا پیچھا کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جوان بچے، کیپٹن، میجر، سولجر، حوالدار، ہر رینک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ہمیں سکھ مہیا کیا ہے۔ میں سمجھنا ہوں میں اپنی لا اینڈ فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ ہمارے ایک گروپ کے صدر صاحب جو ہیں وہ ایک آہستہ آہستہ سیاسی ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ منصورہ میں پائے جاتے ہیں، کبھی وہ گورنر ہاؤس میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارت کے انجمن ارائیاں پاکستان کے صدر کو سیاسی ہونا چاہیے یا غیر سیاسی؟ نہیں، بیسیکلی تو دیکھیں انجمن کا جو صدر ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے۔ ایک تو ہماری آبادی ماشاءاللہ ارائیوں کی بہت زیادہ ہے، تقریباً 7 کروڑ یا 8 کروڑ کے قریب ارائی ہیں، تو اس لیے ہماری انجمن کو تو غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ممبروں کو آزادی دینی چاہیے کہ جس سے چاہیں وہ منتخب کرے۔ بے شک اگر کوئی ارائی کھڑا ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے ہم ارائی کو ووٹ دیں۔ اس کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی اچھا ہے، ہمارے ساتھ اس کے ایفیلیشن ہے، تو اسے بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن سیاست جو ہے نا یہ صدارت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ موضوع نہیں ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، تو اسی طرح ایک آج کل ایک کمپین چلی ہوئی ہے کہ جس طرح بلوچ ڈے منایا جاتا ہے، سندھ ڈے منایا جاتا ہے، کے پی کے میں پشتون ڈے منایا جاتا ہے،
ارائن ڈے بھی ایک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ منتخب کیا گیا ہے 15 اپریل، چونکہ 15 اپریل 1915 کو انجمن ارائیاں ہند کی بنیاد رکھی گئی، تو کچھ دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 15 اپریل کو ہی ارائن ڈے کے طور پہ منانا شروع کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا ایڈوائس دیں گے، کیا کہتے ہیں؟ بالکل منانا چاہیے، کیوں نہیں منانا چاہیے، اپنی قوم کو ہر صورت آگے لانا چاہیے، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان پہ، اگر مینار پاکستان پہ نہیں تو ریس کورس میں نہیں تو باغ جناح میں ایک اکٹھ کرنے چاہیے، اور جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں کوئی مرکزی جگہ ڈھونڈ کے وہاں 15 اپریل کو اپنا کوئی ایونٹ کریں، کوئی کھیلوں کا سسٹم رکھ لیں، کوئی تقریروں کا سسٹم رکھ لیں، کوئی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں، تاکہ ہماری قوم کا جو ایک امیج ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو بھائی صاحب، آج اس انٹرویو میں آپ ارائن قوم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ بس میری تو ایک ہی دعا ہے کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موہ یا سنگ ہو جا، بس ایک ہونا ضروری ہے۔ تو ایک اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اپنی بھی عزت ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی ہماری عزت ہوگی، ہمارے اپنے خاندان میں بھی ہماری عزت ہوگی، اور اللہ ہم سب کو اس کار خیر میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انجمن کے ساتھ اٹیچ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور انجمن کے جو دیواریں ٹیڑھی ہیں ان کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا آج ہم نے بڑی مشکل سے انجمن ارائیاں پاکستان کے صدر جناب حاجی محمد اعجاز ارائیں صاحب کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، ان سے ریکویسٹ کی، ان کو مجبور کیا، اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت نکال کے دیا۔ اس پروگرام میں آپ نے ان کو دیکھا، ان کی گفتگو سنی، اور ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کی کہ وہ برادری کا درد کتنا رکھتے ہیں، وہ اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اپنی صدارت کو بھی قربان کرنے پر تیار ہیں۔ اب یہ دوسرا گروپ جو ہے اس نے سراسر انکار کر دیا، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے سامنے جو سچا ہے، جو برادری کا درد رکھتا ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کے بازو بنیں، ان کی آواز بنیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کا ساتھ دیں۔ مجھے آپ دیجیے اجازت، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔